بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کرسی امارت پر براجمان ہوا۔ یزید بن معاویہ کی پیدائش 25 یا 26 یا 27 ہجری میں ہوئی اور جس روز اس کی بیعت ہوئی اس کی عمر 23 سال تھی۔ حضرت معاویہ کی زندگی میں ہی اس کی بیعت خلافت ہوئی اور 14 ربیع الاول 64 ہجری یعنی موت تک یہ برابر برسر اقتدار رہا۔ اس کی ماں کا نام میسون بنت بہدل یا مخول تھا، جو کہ شام کے کلبیہ قبیلے کی ایک مسیحی خاتون تھی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یزید بہت پرگوشت، بڑے جسم والا، بہت بالوں والا، جمیل، طویل، بڑے سر والا اور تیز انگلیوں والا تھا، اور اس کی موٹی انگلی پر زخم کا نشان بھی تھا۔ حضرت معاویہ نے یزید کی ماں کو اس وقت طلاق دے دی تھی کہ جب یزید ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھا۔ اسی دوران یزید کی ماں نے ایک خواب دیکھا کہ اس کی گود سے چاند نکلا ہے۔ اس نے اپنا خواب اپنی ماں کو بیان کیا تو وہ کہنے لگی، تمہارا یہ خواب ضرور سچا ہوگا اور ضرور تم ایسے بچے کو جنم دو گی جو لوگوں پر حکومت کرے گا۔ دوستو، یزید کے بچپن کے بہت زیادہ حالات مستند کتابوں میں نہیں ملتے۔ مگر حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک روز جب یزید ابھی چھوٹا بچہ تھا تو اس کی ماں میسون بیٹھی اس کے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی، اور پاس ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی زوجہ فاختہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میسون یزید کے بالوں میں کنگھا کر چکی تو اسے یزید کی طرف دیکھ کر بہت پیار آیا۔ اس نے اسے اٹھایا اور اس کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت معاویہ نے فرمایا، جب وہ مرے گا تو اس کے بعد مزنیہ کامیاب نہ ہوگا، اور اے مزنیہ، ہم اس پر تعویذ باندھتے ہیں۔ اس کے بعد میسون نے یزید کو چھوڑ دیا اور وہ کھیلنے لگا۔ حضرت معاویہ کی زوجہ فاختہ مسلسل یزید کو دیکھ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد فاختہ کہنے لگیں، او یزید، اللہ تعالیٰ تیری ماں کی پنڈلیوں کی سیاہی پر لعنت کرے۔ حضرت معاویہ نے جب یہ الفاظ سنے تو فرمایا، قسم بخدا یہ تیرے بیٹے عبداللہ سے بہتر ہے۔ عبداللہ بن معاویہ حضرت معاویہ کا ایک اور بیٹا تھا جو کہ فاختہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا، اور وہ احمق تھا، یعنی سیدھا سادہ تھا اور وہ سمجھ بوجھ نہ رکھتا تھا۔ فاختہ نے کہا، خدا کی قسم ایسا نہیں، بلکہ آپ یزید کو اس پر ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا، میں ابھی تجھے بتاؤں گا اور تو یہاں سے اٹھنے سے قبل ہی یہ معلوم کر لے گی کہ تیرا بیٹا احمق ہے۔ پھر آپ نے پہلے عبداللہ کو بلایا اور کہا، مجھے خیال آیا ہے کہ تو میری اس مجلس میں مجھ سے جو بھی مانگے گا میں تجھے دوں گا۔ وہ کہنے لگا، آپ میرے لیے ایک خوبصورت کتا اور ایک خوبصورت گدھا خرید لیں، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تو گدھا ہے اور تو اپنے لیے گدھا خرید لے، اٹھ اور چلا جا۔ اس کے بعد آپ نے اس کی ماں سے کہا، بتا تو نے اپنے بیٹے کو کیسا پایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یزید کو بلایا اور کہا، مجھے خیال آیا ہے کہ تو میری اس مجلس میں جو بھی مجھ سے مانگے گا میں تجھے دوں گا، جو چاہتے ہو مجھ سے مانگو۔ یزید یہ سن کر سجدے میں گر گیا اور سر اٹھا کر کہنے لگا، خدا کا شکر ہے جس نے امیر المومنین کو اس مدت تک پہنچایا اور انہیں میرے بارے میں یہ رائے سجھائی ہے۔ میری ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے بعد میرے لیے عہد باندھیں اور مجھے اس سال مسلمانوں کے موسم گرما کی خوراک کا منتظم بنا دیں، اور جب میں واپس آؤں تو مجھے حج کرنے کی اجازت دے دیں اور مجھے حج کے اجتماع کا منتظم بنا دیں، اور اہل شام کے ہر شخص کے عطیہ میں 10 دینار کا اضافہ کر دیں، اور یہ میری سفارش سے کریں، اور بنی جمع، بنی سہم اور بنی عدی کے یتیموں کو بدلہ دے دیں، اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے اور میرے گھر کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ اس پر حضرت معاویہ نے کہا، جا، میں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اس کے چہرے کو بوسہ دیا، اور پھر آپ نے اپنی زوجہ فاختہ سے کہا، تو نے کیسا پایا ہے؟ وہ کہنے لگی، یا امیر المومنین، اسے میرے متعلق وصیت کیجئے، آپ اسے مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔
بس حضرت معاویہ نے ایسا ہی کیا۔ دوستو، اس روایت سے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا یزید کوئی نیک، پاک باز اور خدا ترس انسان تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی اس نے لڑکپن میں قدم رکھا تو وہ شراب نوشی اور نو عمری والی عادات میں مبتلا ہو گیا، جس کا ذکر درجنوں مسند روایات سے بھی ملتا ہے۔ اور امام طبرانی علیہ رحمہ کی روایت کے مطابق تو حضرت معاویہ بھی اس کی ان حرکات سے بخوبی واقف تھے اور اسے نصیحت کیا کرتے تھے۔ جہاں تک یزید پلید کی بیویوں، اولاد اور آج یزید کی نسل موجود ہونے کا تعلق ہے تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ یزید کا ایک بیٹا معاویہ بن یزید تھا، جسے یزید نے اپنی زندگی میں ہی جانشین مقرر کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 21 سال کا یہ نوجوان عادات و خصائل میں بالکل اپنے باپ سے مختلف تھا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام کی شہادت کے بعد اسے حکومت سے سخت نفرت ہو چکی تھی، اسی لیے یہ 3 ماہ حکومت کرنے کے بعد از خود ہی خلافت سے دستبردار ہو گیا اور حکومت چھوڑنے کے چند ماہ بعد ہی اس کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ یزید کا ایک اور بیٹا خالد بن یزید بھی تھا، جسے کائنات فلک کا پہلا کرہ تیار کرنے والا ابتدائی مسلمان سائنسدان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کنیت ابو ہاشم تھی اور اس کی ماں ام ہاشم بنت ابی ہاشم بن عتبہ تھی، جو کہ یزید کے مرنے کے بعد مروان بن حکم کے نکاح میں آئی تھی۔ یزید کا ایک بیٹا عبداللہ بھی تھا، جسے اسوار کہا جاتا ہے، اور یہ عربوں کے بڑے تیر اندازوں میں سے تھا۔ اس کی ماں کا نام ام کلثوم بنت عبداللہ بن عامر تھا۔ ان کے علاوہ یزید کی نرینہ اولاد میں عبداللہ اصغر، ابو بکر، عتبہ، عبد الرحمن، ربیع، محمد، یزید، حرب، عمر اور عثمان بھی شامل ہیں۔ یزید کی بیٹیوں میں سب سے مشہور نام عاتکہ بنت یزید کا ہے، جو کہ ایک اموی شہزادی تھی۔ یہ اپنی سخاوت اور فیاضی کی وجہ سے مشہور تھی، اور بعض مؤرخین نے اسے خاص علم حدیث پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے عالمہ دین بھی قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ شہرت میں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ 12 اموی خلفاء کے ساتھ قرابت اور رشتہ داری رکھتی تھی، کیونکہ اس کا دادا، باپ، بھائی، اس کا سسر، شوہر، ایک بیٹا، 3 سوتیلے بیٹے، ایک پوتا اور 2 سوتیلے پوتے سب کے سب اموی خلفاء تھے۔ اس کے علاوہ یزید کی بیٹیوں میں رملہ، ام عبد الرحمن، ام یزید اور ام محمد بھی شامل ہیں۔ یاد رہے، علماء کرام اور تمام مؤرخین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یزید بن معاویہ کی اولاد میں سے اب کسی کی بھی کوئی اولاد دنیا کے کسی خطے میں موجود نہیں ہے۔ وہ سب کے سب اور ان کی اولادیں بھی مر چکی ہیں اور یزید کی نسل ختم ہو چکی ہے۔ یزید کی بیویوں میں سے کچھ نام تو وہ ہیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور بہت سو کے نام تاریخ میں نہیں ملتے، لیکن ایک اہم نام جسے چند لوگوں نے بیان کیا ہے ہم اپنے ناظرین کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ یاد رہے، اس نام میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یزید کی ایک بیوی کا نام ام محمد بنت عبداللہ بن جعفر طیار تھا، جو کہ حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے تایا زاد بھائی کی بیٹی تھیں۔ یہ نکاح کب ہوا تھا؟ کیا یہ واقعہ کربلا سے پہلے ہوا تھا یا واقعہ کربلا برپا ہونے کے بعد ہوا تھا؟ اور یہ کہ واقعہ کربلا کے بعد اس نکاح کا کیا انجام ہوا تھا؟ یہ تمام ایسی باتیں ہیں جو کسی مستند حوالے سے ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں، البتہ یہ ضرور گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ نکاح واقعہ کربلا کے بعد تو کسی بھی صورت انجام نہیں پایا ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جو لوگ اس نکاح کے واقعہ کربلا سے پہلے انجام پانے کے قائل ہیں، وہ بھی اس حوالے سے کوئی مستند سند پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ لہٰذا ہم بھی اس نکاح کو لے کر مزید تفصیل میں جانے سے گریز کریں گے۔ اس نکاح کو یہاں بیان کرنے کا مقصد فقط یہ تھا کہ جو کچھ لوگ اس نکاح کو بیان کرتے ہیں وہ اپنی بات میں کتنی سچائی رکھتے ہیں۔ دعا ہے رب کریم ہمیں دین کامل کی دولت نصیب فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے کہ جس پر عمل کر کے ہم اس کے فرما بردار بندوں میں
شامل ہو جائیں، آمین۔